مفکر اسلام حضرت مولانا پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، اللہ رب العزت کے عظیم تر احسانات میں سے ایک احسان یہ ہے کہ اس نے انسان بنایا ہے۔ یہ مقدر کی بات ہے کہ اللہ نے کسی گندی نالی کا گندا کیڑا نہیں بلکہ اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہماری قسمت میں جب 4200 عزم کام کر رہے تھے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا لکھا ہے، اور اس کے بعد اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے کلمے کی دولت سے نوازا ہے اور توحید سے مالا مال فرمایا ہے۔ دنیا کے اندر کامیابی اور کامرانی کے لیے بڑی راہیں ہوں گی، مگر جو رستہ اللہ نے متعین کیا ہے وہ انسان کی یہ خوش نصیبی ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کا عامل بھی ہو، حامل بھی ہو، داعی بھی ہو، اور اسی پہ اس کی زندگی ہو، اسی پہ موت ہو۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس رب نے توحید کے بعد رسالت جیسے عقیدے سے، اطاعت سے، فرما برداری سے اور اتباع کے جذبے سے ہمیں نوازا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے معاملات، ہمارے رویے، ہمارے انداز وہی ہوں جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ بھائیو، ایمانیات کے بعد اور عبادات کے بعد ان ساری چیزوں کو اگر کوئی چیز کور کرتی ہے اور سنبھالتی ہے تو وہ حقوق العباد ہے، اور حقوق العباد میں سب سے پہلا حق اللہ نے باپ اور ماں کا رکھا ہے۔ ایک انسان بہت اچھا توحید والا ہے، عقیدہ رسالت بڑے اچھے طریقے سے اسے لیتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے اور دنیا کو سناتا بھی ہے۔ اسی طرح اس کا ایمان اور یقین ہے کہ میرا اللہ ایک ہے، فرشتوں پر یقین ہے، آسمانی کتابوں کو ماننے والا اور قرآن مجید کو حفظ کیے ہوئے، ترجمہ پڑھا ہوا ہے، عامل بھی ہے اور اس کا حامل بھی ہے، قاری قرآن بھی ہے۔
اسی طرح وہ شخص نمازوں کا پابند بھی ہے، قیام رکوع سجود پورے وقت پہ ہیں، روزہ رکھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، عمرے پہ عمرے کیے ہوئے، حج کیے جا رہا ہے، موت کے وقت زبان پہ لا الہ الا اللہ بھی جاری ہے، لیکن حقوق العباد میں مار کھا گیا، اور بالخصوص والدین کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا، اتدرون من المفلس، میرے صحابہ جانتے ہو کہ میری امت کا مفلس کون ہے، کنگال کون ہے؟ من المفلس، فقیر کون ہے؟ وہی جواب آیا جس کی امید تھی کہ ہم میں مفلس وہ ہے من لا درہم لہ ولا دینار، جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے، مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، جمع پونجی نہیں ہے، سرمایہ نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے کہا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نیکیوں کے ساتھ، بھلائیوں کے ساتھ، خیر کے ساتھ، نماز روزے حج قیام کے ساتھ، عبادات کے بڑے سارے مجموعے لے کے اور نیکیوں کے ڈھیر اور انبار لے کے، لیکن اس سے کچھ غلطیاں ہوئی ہوں گی حقوق العباد میں، حقوق اللہ میں بہت اچھا، اور ہمارے ہاں دو ہی کیٹیگری کے لوگ، حقوق اللہ میں اتنے اچھے ملیں گے کہ انہوں نے کبھی تکبیر اولیٰ نہیں چھوڑی ہوتی، حقوق اللہ میں اتنا کمال رکھتے ہوں گے، 80 سال سے اوپر عمر ہے مگر کبھی روزہ نہیں چھوڑا، قربانیاں بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، خیرات بھی، لیکن بیچاروں کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، کہیں ماں باپ کے ساتھ، کہیں بہن بھائیوں کے ساتھ، کہیں رشتہ داروں کے، کہیں اپنی اولاد کے ساتھ۔ اب ان لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ اپنی نظر میں بے شک ولی ہوں۔ بھائیو مجھے یہ آج بات کیوں کرنی پڑ رہی ہے کہ ہم سارے لیلۃ القدر کی جستجو میں ہیں، تلاش میں۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ نام سے ظاہر ہے کہ جس میں ہمیں امید ہو کہ میرا رب میری قدر کر لے۔ اللہ کی قدر کیا ہے؟ جس بندے نے ساری زندگی وما قدر اللہ حق قدری، رب ہی کی قدر نہیں کی، آپ کا کیا خیال ہے کہ اللہ بدلے میں قدر دے گا؟ جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر نہیں کی، نبیوں کا بے قدرہ کبھی قدر نہیں پا سکتا۔ اسی طرح رشتہ داروں میں جو بڑے ہوتے ہیں، اباؤ اجداد ہوتے ہیں، ددیال ننیال ہوتے ہیں، سسرال ہوتے ہیں، اللہ نے ان کی بھی عزتیں اور مقام رکھی ہیں، کیونکہ انسان کو اگر قدر چاہیے تو پہلے قدر کرے۔ اگر یہ بندہ اللہ سے قدر لینا چاہتا ہے تو کرے گا کیا؟ اماں جی عائشہ نے پوچھا تھا، محبوب میں لیلۃ القدر کی تلاش میں ہوں اور مجھے وہ پل مل جائے، آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ پل ہمیں بتا کے آئے گا؟ نہیں، یہ وہ پل ہے کہ جب آپ اپنی غلطیوں کو پہلے اکٹھے کر چکے ہوں، گاڑی آنی ہے، اس نے سامان سارا لے جانا ہے، رب نے گناہوں کو نیکیوں میں بدلنا ہے نا، گناہ معاف کرنے ہیں۔ اللہ اکڑے ہوئے لوگ، بگڑے ہوئے لوگ، لاپرواہ لوگوں کو معاف نہیں کرتا۔ توبہ کے لیے پہلی شرط، لیلۃ القدر کے لیے پہلی چیز، آپ اپنی غلطی کا اعتراف کریں اور غلطی کو لے کر کے آئیں۔ اچھا، ہمیں اپنی نیکیوں کا بڑا پتہ ہوتا ہے، ساری دنیا تعریف کر رہی ہوتی ہے،
محلے میں بڑے سارے لوگ ملیں گے، یار بیلی، یار بندہ بڑا سچا ہے، یہ آدمی بڑا نیک ہے، یہ آدمی بہت نستعلیقی ہے، یار بڑا ادیب قسم کا آدمی ہے۔ اچھا یہ تو ہم سنتے رہتے ہیں۔ انسان کے کچھ جرم ہوتے ہیں جو رب کے علاوہ اور اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کے ہاں رمضان المبارک میں جب رب کا غصہ بند، جہنم بند، جنت کھلی ہوئی، آخری عشرہ لیلۃ القدر کی تلاش میں کرنا کیا ہے؟ آپ نے کبھی کوئی لسٹ بنائی کہ میری کیا کیا غلطیاں ہیں، کیا کیا جرم ہے؟ حضرات ایک بات ذہن میں رکھیے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو انسان آپ کو کہتے ہیں کہ یہ مجرم ہے، یہ گناہگار ہے، اور ممکن ہے آپ اس میں گناہگار نہ ہو۔ ہمارے استاذ جی کہا کرتے تھے بسا اوقات بڑا نیک آدمی، اچھا آدمی، اللہ کے ہاں منیبین میں لکھا ہوا، یہ شخص لوگوں کی نظروں میں مجرم ہوتا ہے، لیکن اس کے اور رب کا جو درمیانی معاملہ ہے وہ بڑا صاف ستھرا ہے۔ اس کی مثال 2 سال پہلے بہت زیادہ یہ واقعہ ہٹ ہوا کہ ریاض کے ایک مالدار آدمی کو خواب کے اندر یہ دکھایا گیا کہ اسے فلاں جگہ جانا ہے۔ علماء سے ملا، تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا جاؤ۔ وہ وہاں گیا، ادھر ایک شخص کو ساتھ لینا تھا، اسے عمرہ کروانا تھا۔ خواب میں دیکھتا ہے کہ میں نے اس کو لینا ہے، عمرہ کروانا ہے، ڈیوٹی لگی ہے۔ یہ جب اس کے محلے میں گیا ہے اور جا کر کے پتہ کیا ہے تو لوگوں نے اس کے بارے میں رائے اچھی نہیں دی، سبھی نے کہا کہ شخص برا ہے۔ بہرحال غیبی اشارہ سمجھ کے خواب کو زندگی کا حصہ سمجھ کے تعبیر کے لیے چل پڑا، لیا ہے۔ یہ بندہ تو بھی جانتا ہے، تھوڑا جیسا کھڑا کرو۔ یہ شخص اسے عمرہ کرواتا ہے، دوران عمرہ وہ شخص فوت ہو جاتا ہے، اور ایسی حالت میں فوت ہوتا ہے کہ جب رب کے ساتھ بڑا چپک کی گڑ گڑا رہا تھا۔ ایک طرف لوگوں کے کمنٹس آ رہا ہیں، اچھا ویسے نا ٹھیک سی پہلے اللہ تہاڈا بھلا کرے، تسی جان کے یہاں تے کوئی فیصلہ کیتا ہے کہ آج یہ میں کرنا ہے۔ عمرہ کرتا ہے، بندہ اس کے دوران فوت ہو جاتا ہے۔ اس شخص کو سمجھ نہیں آتی، یہ کہتا ہے کہ میں نے نا پتہ کرنا ہے معاملہ کیا ہے، مجھے رب نے کیوں کہا، میری ڈیوٹی کیوں لگائی۔ خیر کہتا ہے کہ یہ چیز میں نے اس کی بیوی سے پوچھ لی، گیا اور پتہ کیا تو اس کی اہلیہ نے کہا کہ جو لوگوں نے کہا ہے وہ سچ کہا ہے، جو لوگوں نے کہا ہے وہ سچ کہا ہے، لیکن میں گواہی دیتی ہوں کہ یہ بندہ ویسے نہیں ہے جیسے لوگ کہتے ہیں، جو لوگوں نے کہا ہے وہ سچ کہا ہے، لیکن میں گواہی دیتی ہوں کہ ایسے نہیں ہے۔ لوگوں نے سچ کیوں کہا ہے؟ بڑا تعجب ہوا، تو کہنے لگا کہ میں نے پتہ کیا تو وہ خاتون کہنے لگی کہ یہ بندہ غلط اڈوں پہ جاتا تھا، جہاں کعبہ گری ہوتی ہے، لوگ جسم بیچتے ہیں، وہاں جاتا۔ اب ظاہر ہے تہاڈی مسجد دا امام جو کتے اداں دی جگہ تے کھڑا ہوئے سینما دے لاگے یا ڈرامے والی جگہ تے، تو تسی اتنی اگلی نماز پڑھن لگے۔ اب یہ جا کے کرتا کیا تھا؟ گناہ کرتا تھا، جرم کرتا تھا، خطاکار تھا، بدکار تھا۔ ہوئے ہوئے وہ خاتون کہتی ہے کہ نہیں، یہ جتنا اس کے پاس کوئی تھوڑا بہت پیسہ ہوتا تھا نا، اکٹھا کرتا اور جاتا
اور جا کے کسی خاتون سے بات کرتا اور اس کو کہتا کہ آج کی رات میں نے تجھے خریدا ہے، یہ پیسے پکڑ اور اللہ کی بندی اپنے گھر چلی جا، تو نے آج جرم نہیں کرنا۔ ایک خاتون کو ایک رات کے لیے اگر یہ دلدل سے نکال سکتا تھا تو نکالتا تھا۔ مجھے اندر کے مسئلے کا پتہ ہے، لوگ نہیں جانتے، انہوں نے ظاہر پہ حکم لگایا ہے، ایک نے دوسرے کو، دوسرے نے تیسرے کو، حتیٰ کہ محلے میں کوئی اس شخص کے ساتھ سلام نہیں لیتا تھا، لیکن میں گواہی دیتی ہوں کہ یہ بندہ ایسا۔ اب آپ سوچیں، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں بچے، یہی کام اچھے کرتے کرتے دنیا کی نظروں میں مجرم ٹھہرا۔ ایک ہی غلطی نے محرم سے، یا ایک ہی نکتے نے محرم سے مجرم بنا دیا ہم کو۔ ہم دعا لکھتے رہے، وہ دغا پڑھتے رہے۔ اب یہ شخص اللہ کے ہاں کتنا منیب ہے کہ اسے لیا جاتا ہے، بندوبست کیا جاتا ہے، گاڑی اسپیشل جاتی ہے، لا کے عمرہ کرواتی ہے، اور حالت عمرہ میں اللہ کے گھر میں اللہ اس کی روح پرواز کر کے دنیا کو بتاتے ہیں کہ جسے تم مجرم کہہ رہے ہو میرے نزدیک وہ مجرم نہیں، محرم ہے۔ دوسری صورت، آپ نے ایک شخص کو جینون گناہ کرتے دیکھا ہے، آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ عینی شاہد ہیں، اس کے بعد آپ کا ذہن بن گیا کہ یہ بندہ نا ماٹھا ہے، ہلکا ہے، اچھا نہیں ہے، روانہ ہو گئے آپ۔ اس کے دل میں اللہ کا ڈر آیا، تقوی آیا، خوف آیا، للہیت آئی، وہ کہیں سائیڈ پہ بیٹھ کے تنہائی میں بیٹھ کے رویا، گناہوں کے جتنے پلندے تھے اکٹھے کر کے، جیسے ہم کوڑے کو آگ نہیں لگا دیتے، یہ اکٹھے کر کے ان پہ رویا، اقرار کیا کہ اللہ میں مجرم ہوں، میں گناہوں پہ شرمندہ ہوں، تیرے سے معافی مانگنے آیا ہوں، منفعل ہو کے گناہوں پہ کبھی رو تو صحیح، نار دوزخ کو بجھا دے گا، یہ آنسو تیرا ایک قطرہ جہنم بجھا دیتا ہے۔ اللہ نے اس کو معاف کر دیا، اس کے کھوٹے لے کے کھروں میں بدل دیا، اللہ کے ہاں یہ منیب لکھ دیا گیا، اور تیری میری نظروں میں آپ اور میں اس کے بارے میں ذہن بنا کے بیٹھے ہیں۔ ابھی آپ امی عائشہ کا واقعہ سن رہے تھے کہ کاروان چلا ہے، یہ تو نصیبے کی بات ہے نا، کاروان چلا ہے، اس کاروان میں جب پڑاؤ ہوا ہے، ظاہر ہے اس وقت واش روم ایسے تو تھے نہیں، ویسے بھی راستے تھے، اتر کر کے باہر حاجت کے لیے گئی ہے، کاروان چلا دیا گیا ہے، کچاوا وزن چکے تھا نہیں، اٹھا کے انہوں نے سمجھا کہ ڈولی ہے، اونٹ پہ رکھی، چل دی ہے، واپس لوٹتی ہیں تو کاروان نکل چکا ہے، وہیں لیٹ جاتی ہیں، کاروان کے پیچھے ایک آدمی چلتا تھا جو دیکھتا تھا کچھ سامان ایسا ویسا نہیں، تو وہ جب لے کر کے آئے، اور اپنی ماں تھی ان کی، لوگوں نے باتیں بنا لی۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ پرانے دور سے سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ بسا اوقات ہم اپنے سوچ پاکیزہ نہیں ہوتی، اپنے محسنوں کو، خیر خواہوں کو بھی جو سمجھ بیٹھتے ہیں، اس کا نتیجہ کہ ماں جی کو بڑے بڑے الٹ الزام دیے گئے، مگر اللہ کے ہاں کہ وہ کیا تھی؟ ابھی آپ نے سارا واقعہ سنا۔ تو میرے بھائیوں، لیلۃ القدر یہ ہے کہ دو کام کرنے ہیں۔ اللہ یہ میرے گناہ ہیں، لسٹ تیار ہونی چاہیے، لکھا ہو تنہائی میں کہیں بیٹھ کے، میرے اندر یہ بھی خامی ہے، یہ بھی خامی ہے، یہ بھی سکے کھوٹے ہیں، یہ بھی کھوٹے ہیں، یہ بھی نہیں چلیں گے، یہ بھی نہیں چلیں گے، میں نے چلانے ہیں، اور 5 راتوں میں سے کسی رات یہ میرے کھوٹے جو ہیں نکل جانے ہیں، اور میرے رب نے ان کو کھرے میں بدل دینا ہے۔ میں مثال دیا کرتا ہوں، میں پشاور دا ایک گیڑا لا کے آواں تے کاموں کی ایتھے ایس ایچ او نوں آ کے کہاں کہ یار بریف کیس نا میرے کول 5-5 ہزار دے نوٹاں دا 2 نمبر نے تے ایک نیکی کر آ رکھ لے تے مینوں جننے نوٹ اے دے چنے نا اننے مینوں تو رسوخ والا بندہ ہے، اثر رسوخ ہے، اننے مینوں کھرے دے دے، میں تینوں دسن دیاں کہ 2 نمبر نے۔
جتنا مرضی مہربان ایس ایچ ہو، میری صداقت اور میری سچائی کو دیکھ کے مجھے انعام نہیں دینے لگا۔ مینوں بھی پڑھے گا تو نال کہے گا چل پڑھا جنہاں کو لے کے آئے۔ اللہ ایسے نہیں کرے گا، اکٹھے کر کے لے آؤ، اینا 50 راتاں چے مال نکل جانا جے۔ اعتراف کرو صحیح اللہ یہ غلط ہے، میں نے ساری زندگی ملاوٹ کی ہے، رشوت لی ہے، جھوٹ بولا ہے، فراڈ لگائے ہیں، دھوکے کی ہیں، 2 نمبریاں کی ہیں، اللہ یہ میں جرم لے کے آیا ہوں، معافی مانگتا ہوں، اقرار کرتا ہوں، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا۔ سارے گناہ کر کے تے آن کے جھوٹی موٹھی آن کے معافی منگے تو دلوں شرمندہ بھی نہ ہوئے تے وہ تو دلان دے پیت جان دے۔ جتنا مرضی آپ گناہ کیے ہوئے ہیں نا، اللہ کے در پہ آ جائیں، اللہ قبول کر لے گا، نمبر 1۔ نمبر 2، دوسرا کام، اللہ میں نے فلاں کے بارے میں بھی یہ ذہن بنا رکھا ہے، فلاں کے بارے میں بھی بنا رکھا ہے، میں سارے جان نو چور سمجھنا لیکن میں خود نو ٹھیک سمجھنا۔ اللہ آوی میرے وچ ایک پیڑ ہے، یہ بھی لے کے آنی ہے۔ اگر یہ چیز نہ ختم ہوئی، صفائی مکمل نہیں ہے، اور یہ چیزیں جب رب کے سامنے لے کے آئیں گے، معافیاں مل گئی ہیں، سارے سودے اللہ نے کر لیے ہیں، ثواب مل گئے ہیں، نیکیوں کے انبار۔ لیکن اگر پیور راضی نہیں نا، بڑے سارے میں نیک ویکھے نا، لیکن والدین نال انہاں دا بولن دا رویہ ٹھیک نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ اتنا بڑا سودا کر کے بھی کنگال ہے، یہ لیلۃ القدر کی 83 سال سے زیادہ عبادت کر کے بھی کنگال ہے، نمازیں پڑھ کے، روزے رکھ کے، حج کر کے، عمرے کر کے، صدقے دے کے، خیرات کر کے، جہاد کر کے، نیکیاں کر کے، لوگوں میں بانٹ بانٹ کے، سخی بن کے، یہ ہے کنگال کا کنگال۔ سب سے پہلے اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنا رویہ درست کیجئے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہاں کہاں رویہ صحیح کرنا ہے؟ سب سے پہلے ان کے سامنے اپنا شریر ٹھیک رکھیں۔ شریر ہی ہے جو شرارت سکھاتا ہے۔ اگر آپ میں ہوا زیادہ بھر گئی ہے، علم کی، دولت کی، مال کی، نالج کی، آپ سمجھتے ہیں کہ میں بہت بڑا ہو گیا ہوں، ابا بوڑھا ہے، ابا ان پڑھ ہے، اماں بوڑھی ہے، اماں ان پڑھ ہے، اماں کو پتہ ہی نہیں۔ سر جی یاد رکھیں، پنجاب یونیورسٹی کی دیواریں جو بنی ہیں نا، جہاں سے ڈگریاں ملتی ہیں، آپ کو پتہ ہے جن نے اٹ پتھی سی نا وہ بھی ان پڑھ سی، جس نے اٹھا کے ریڑے میں ڈالی تھی وہ بھی ان پڑھ تھا، جس گدے پہ لادی تھی وہ بھی ان پڑھ تھا، پھر جو بٹھے میں لے کے گیا تھا وہ بھی ان پڑھ تھا، جس نے آگ لگائی وہ بھی ان پڑھ تھا، جس نے اندر سے نکالی وہ بھی ان پڑھ تھا، جس نے لوڈ کر کے آپ کے گھر پہنچائی اور یونیورسٹی تلک آئی، جہاں بھی گئی ان پڑھ تھا، وہ جو مستری مزدور تھا وہ بھی ان پڑھ تھا۔ ماں پیو ان پڑھ ہون تے ایدہ مانا اے نہیں ہے کہ جو مرضی انہاں نال کرو، یا کمزور ہو جائیں تو جو من میں آئے کرو۔ یہ ریاضتیں، یہ عبادتیں، یہ نیکیاں منہ پہ دے کے صرف ماری نہیں جائیں گی، اللہ نیکیاں چھین لے گا، دوسروں کو دلا دے گا، والدین کے ہاتھ میں دے گا، اور ان کے گناہ لے کے تیرے اوپر لاد کے، اکڑو خان بگڑے ہوئے گردنوں کے سریے میرا رب موڑ کے، توڑ کر کے، جب ان کے گناہ لاد کے جہنم میں پھینکے گا۔ یہ مصطفیٰ کا فرمان۔ اکیلے روزے کافی نہیں، راتوں کے قیام کافی نہیں، سجدے اور رکوع کافی نہیں، مناجات اور دعائیں کافی نہیں، صرف آنسو بہائے ہوئے بھی کافی نہیں۔ ممکن ہے اللہ نے آپ سے ڈیل کر لی ہو، ٹھیک ہے، لیکن دوسری طرف آپ کی ڈیل خراب ہے تو ماں باپ کے ساتھ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، انہوں نے تیرا شریر بنانے میں اپنا شریر توڑا ہے، تیرا جسم بنانے کے لیے بنایا رب نے ہے، انہوں نے دکھ پہ دکھ اٹھائے ہیں، ماں چولہے پہ جلتی ہے، باپ دھوپ میں جلتا ہے، پھر جا کر کے ایک بچہ پلتا ہے۔ اگر یہ حقیقت ہے تو ابھی آج ہی اپنی نیکیوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ اپنے معاملات کی اصلاح کریں۔ یہاں میں گزارش کروں گا، کچھ والدین بھی ہٹ دھرمی پہ اور ضد پہ، میں چونکہ ایک باپ ہوں،
تو ان حقیقتوں کو جانتا ہوں۔ باپ بسا اوقات نا اوپر سے بڑا سخت بننے کی کوشش کرتا ہے، سخت ہوتا نہیں ہے۔ دوانا ویکھیا جی، باہروں چنگا ٹیٹ، اندر سے اکثر نرم ہوتا ہے۔ میں نے بڑی ساری جگہوں پہ باپ کو دیکھا ہے کہ اپنی انار رکھنے کے لیے نہ اڑک لئی چل ہن میں کہہ جو چھڑے ہے، یہ لفظ پالنے کے چکر میں خود کو توڑ دیتا ہے۔ توڑے مت، جو حقیقت ہے مان لے، کچھ نہیں ہوتا۔ بڑا غلطی مان لے تو چھوٹا نہیں ہو جاتا۔ میں نے بڑے سارے باپ دیکھے ہیں جو اپنے بچوں کو کہہ دیتے ہیں بیٹا میری ایتھے غلطی ہے، پر تہاڈا پیو ہاں یار، ہن تسی مینوں سزا دینی ہے۔ تو میں نے ایسی اولاد بھی اتنی بدبخت نہیں دیکھی جو کہے کہ نہیں۔ اصل میں ہم جب جمعے پڑھاتے ہیں نا تو والدین کے حقوق اتنے بیان کرتے ہیں اور ہوا بھر دیتے ہیں کہ یہ اولاد پہ جا کے پھٹتے ہیں۔ ویکھو، سنو، اور اولاد کے حقوق اتنے بیان کر دیتے ہیں کہ ماں باپ دب جاتے ہیں۔ نہیں، بیلنس کریں۔ جہاں جہاں ماں باپ کا احسان ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ آنکھ دیکھ کے کبھی آئینے میں خوشی ہو نا، میرا ڈیلا بڑا پیارا ہے، تو پیو پاویں نبینا ہوئے تو ماں پاویں چچی ہوئے، اکھ چھوٹی ہوئے تو پاویں ایک ڈیلا مریا ہوئے کانی ہوئے۔ یہ تیری آنکھ کا حسن رب نے جس ندی سے، جس جھیل سے لا کر کے دیا ہے نا، وہ تیرے امی ابو ہیں۔ اکھ تے کدی پیار آوے نا تے ماں پیو دا متھا منہ چومیا کر جا کے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ کیونکہ ان لوگوں نے بچپن میں تجھے کتنا چوما ہے، کتنا پیار کیا ہے، تیرے شریر کی حفاظت کی ہے۔ کبھی پتہ لگے نا کہ میری نک بڑی اچھی ہے تو پتہ کریں ذرا ماں نو پوچھی، ماں یہ کداں بیٹھی سی، تو کداں کھچ کھچ کے مالشاں کر کر کے، پالشاں کر کر کے۔ کبھی جلد پہ ناز ہونے لگے نا، صرف ماں باپ سے پوچھنا کہ مجھے مالش کر کے دھوپ میں لٹاتے کیسے تھے۔ کبھی ڈولے کے اوپر محسوس ہو ماس بڑا چڑھے ہے تے پٹھے بڑے مضبوط نے، تے اینا پتہ کر لیں پٹھا ہے گا کدھا ہے۔ جڑے پلوان نے نا اپنے شاگرداں نو کی ساتھ دینا پٹھا، تو ساڑھے کول تے ایک ہی پٹھا مشہور ہے مقاموں کی، الو دا پٹھا۔ تے ایک گال تے پیو نو ٹور گئی نا، پٹھے نو تے کچھ نہ کیا کسی نے۔ لہٰذا باپ جان بوجھ کے بے وقوف شو کرتا ہے، وہ بے وقوف ہوتا نہیں۔ کملہ تے یملہ بنیا رہندا، کملہ یملہ نہیں ہوندا۔ آج جو جوانی تیرے اوپر ہے نا، یہ سارا دور اس پہ بھی آیا تھا۔ جو مستانی تیرے اندر ہے وہ اس پہ بھی تھی۔ وہ جی میں سادہ عید تے کہہ دیندہ نا، نہیں پتر میں کی کرنے نے لے کے پا کے، پتہ نہیں کیڑے ویلے انہیں اپنے بھی ماں پیو نال زداں کیتیاں ہون چنگے تو چنگا پاؤن لئی، لیکن تہاڈا منہ ویکھ کے تے تہاڈے لئی تے سارا کچھ لے دے کے دیندہ ہے، کچھ پیچھے ہے۔ تو شریر دیکھ کے، وجود دیکھ کے جب خوشی ہو، مان تران ہو، تے کدی بڑھے پیو دا وجود بھی ویکھ لیا کرو، تے مانوں بھی تک لیا کرو، پھر نیکی کام دے گی۔ اگر آپ سے یہ نہیں ہو سکا، اور والدین سے گزارش کروں گا کہ دو جگہوں پہ مار نہیں کھانی۔ پہلی، اولاد کے ساتھ نا انصافی، جملہ مشہور ہے کہ نہیں کرنی۔ نا انصافی، یہ جملہ درست کر لیں، اولاد کے ساتھ عدل کرنا ہے، انصاف نہیں کرنا۔ عدل کرنا ہے، سمجھ دے جی عدل، یہ نقطہ سمجھ جاؤ۔ عدل میں اور انصاف میں یہ فرق ہے۔ آپ کے 5 بچے ہیں، بڑے بیٹے کی پی ایچ ڈی کے اندر اس کی فیس جو ہے وہ 1 لاکھ روپیہ ہے۔ ایک بیٹا ایم فل میں 60-70 ہزار ہے، ایک بی ایس میں 40-50 ہزار میں گزارا ہو رہا ہے، ایک میٹرک میں ہے، اس کے اوپر 10 ہزار کافی ہے، ایک بچہ ابھی چھوٹا ہے، پڑھتا ہی نہیں۔ انصاف کا تقاضا ہے کہ چھوٹے بچے نو جڑا دودھ پیندا ہے انہوں دودھ دا فیڈر دیتا جائے، تو جڑا پی ایچ ڈی چے انہوں بھی دودھ دا فیڈر ہی دیتا جائے۔ انصاف ہے، سمجھتے ہیں انصاف؟ آدھا آدھا، نصف نصف۔ جو عرب ملکوں میں رہ کے آئے ہیں نا، ان سے پوچھئے نصف کسے کہتے ہیں؟ نصف لی و نصف لک، آدھا میرا آدھا تیرا۔
آدھی آدھی روٹی کر دینا انصاف ہے۔ اللہ جہاں بھی حکم دیں گے ان اللہ یامر بالعدل، اللہ تمہیں اولاد میں عدل کرنے کا حکم دیتا ہے، سمجھے جے؟ عدل کا تقاضا، بڑے بیٹے کا پیٹ بھرتا ہے 3 روٹیوں سے، 3 دیں، اس تو بڑا پہلوان ہے، انہوں زیادہ چاہیے گوشت کھاندا ہے، کشتیاں کرنیاں نے، باقی لوازمات نے، اس کو وہ دیں۔ اور جو چھوٹا بچہ ہے جو روٹی کھا نہیں سکتا، عدل میں اسے دودھ کا فیڈر دیا جائے گا جو اس کی ضرورت ہے۔ اور انصاف کیا کہتا ہے؟ وڈے نو 3 روٹیاں دیتی ہیں، انہوں بھی روٹی دے، یا انہوں فیڈر دیتا جے تو وڈے نو بھی کہے تم ہی پوت فیڈر پی، میں ایویں اللہ کے جان دینی ہے، پھڑیا جاواں، انہوں تو روٹیاں دین دیا، انہوں تو دودھ پیاون دیا۔ نہیں سمجھے؟ کی سمجھے جے؟ عدل کرنا ہے، حقوق میں عدل ہے، جس کی جو جس وقت کی ضرورت ہے اسے وہ دی جائے گی۔ اے نہیں کہ وڈے نو دیتا لاکھ روپیہ، اے آلے ماں دی گود چے دودھ دا فیڈر پینڈ، انہوں بھی لاکھ دو جی۔ یہ انصاف ہے، انصاف قوموں کو جینے نہیں دیتا، مار دیتا ہے، عدل ہے جو زندہ رکھتا ہے۔ ان اللہ یامر بالعدل۔ آگے چلیے، وراثت کے اندر جو رب نے حصے مقرر کر دیے وہی انصاف ہے، وہی عدل ہے، اس میں مرضی سے کمی بیشی نہیں کی جائے گی۔ جو رب نے کہہ دیا ہے، انصاف کا تقاضا تھا کہ بیٹے کو بھی 1 دیں، بیٹی کو بھی 1 دیں، اللہ نے عدل کروایا۔ عدل کیا ہے؟ کہ جیڑی تھی ہے نا، ایک گھر ماما آیا تے انہیں بھی تھی نو پڑھاونے، تھی رانی، چاچا آیا انہیں بھی، تایا آیا انہیں بھی، بھائی آئے وہ بھی، باپ اپنی زندگی میں بہنوں کو، پھر آگے اس کے بیٹے پھوپھیوں کو، چلتا رہے گا۔ لیکن مرد کیا کر رہا ہے؟ کوئی گھر مہمان آیا ہے، انہیں بچیاں نو پیسے پڑھایا نے تینوں، وہ بھی ماں کول گئے، تسی دیا جے انہوں نے 1000 دیتا ہے، 2 کر دو، چلو یہ بھی مرد دے رہا ہے، چونکہ اس کو ڈبل ہے تو اللہ نے ڈبل کر دیا۔ جیسے خرچے ہیں ویسے اللہ نے عطا کی ہے، عدل کیا ہے۔ دوسری مثال لیں، 4 بیویاں ہیں، اسی ایک ہی گل پڑھی ہے جی، جے انصاف نہیں نہ کرنا تو ویاہ نہ دوجا کریا جائے۔ یہ اللہ نے تو کتے بھی نہیں کیا، اللہ نے تو عدل کی بات کی ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر عدل نہ کر سکو، عدل کا معنی انصاف نہیں ہے، انصاف نصف نصف، آدھا آدھا، برابر برابر ہے۔ بھئی برابر کیوں؟ بیوی بڑی ہے، عمر 60 سال ہے، چھوٹی دا ہو دا پورا مہینے دا کچن دا ہونا خرچہ نہیں جنہ وڈی دی دوائیاں دا ہے۔ پھر عدل کہتا ہے کہ اس کی میڈیسن کا خرچہ زیادہ، اولاد بڑی ہے خرچے زیادہ، تعلیمی اخراجات زیادہ، تو ان کا زیادہ بنتا ہے۔ اس سے چھوٹی کا اس سے کم، اس سے چھوٹی کا اس سے کم، جس کی اولاد نہیں ممکن ہے اس کا 5-10 ہزار میں گزارا ہو جائے۔ اب بڑی کو اگر 2 لاکھ دیا ہے، چھوٹی کو بھی 2، یہ انصاف ہے؟ نہیں، جب اس کا وقت آئے گا اس کا پتہ نہیں کتنا ہوگا، ابھی جس کا ہے اس کو چلایا جائے، آگے لایا جائے، تو یہی چیز ہے۔ یہ تو پھر ایدہ ہی ہے نا، پھر سائیکل لے بھی تسی جے کار 50 لیٹر تیل پونا تو سائیکل لے بھی وکھرا لے کے رکھ لو، تو یہ عقل مندی نہیں۔ والدین نے صدا خود کو بلیک کیا ہے۔ ہاں آپ گفٹ دینے لگے ہیں، گفٹ دینے لگے ہیں۔ گفٹ کیا ہے؟ چھوٹے بچے نو اس ویلے چاہیے دا پنجابی چ کی کہندے ہو چھنکنے نو، ایتھے بھی وہی سادے جے، وہ کھڈونا جے جے دے نالوں بیچارہ آر لگا رہے، توجہ لگا رہے۔ ہن وڈے پتر نو تسی گفٹ لے کے دیتا ہے، چل یار ایلا کار لے لے، او دی ضرورت ہے۔ اس تو چھوٹے نو بائک لے کے دیتی، او دی ضرورت ہے۔ اس سے چھوٹے کو یا آپ نے بڑے کو ہیوی بائک لے کے دی ہے، تو چھوٹے نو چاہیے دا 3 ٹائراں والا سائیکل۔ سمجھ رہے جے؟ اے سکھو تو پھر آ کے بہو تے لیلۃ القدر تلاش کرو، وگرنہ آپ سے جو ہو رہا ہے اور مجھ سے جو ہو رہا ہے، اور اولادیں ناراض ہو رہی ہیں، مائیں ناراض ہو رہی ہیں، گھروں کے گھر برباد ہو رہے ہیں، ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے گھر سے ختم ہی نہیں ہوتے، یوں لگتا ہے کہ طوفان بدتمیزی ہے، پتہ نہیں بچے جم کے کر کی لے آئے دے نال تو میں چھڑا ہی چنگا سے۔ اور بچے کہہ رہے ہوتے ہیں اے ہو جے ماں پیو جے کتے منڈی لگن نہ تو لا آئیے سی، نہیں،
اعتدال کے ساتھ جینا ہے، بندوں میں رہنا ہے، حقوق العباد کو دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے ماں باپ کی قدر کرنی ہے جسم کی، جیسے انہوں نے مالشیں کی تھی آج ان کو ضرورت ہے، کل انہوں نے انگلیاں پکڑی تھی آج ان کو انگلی پکڑوانے کی ضرورت ہے، پکڑو انگلی۔ کل انہوں نے آپ کو سرمے پہنائے تھے آج ان کی آنکھوں کا نور ختم ہے، ان کی روشنی بن جاؤ، ہاتھ کی لاٹھی بن جاؤ۔ انہوں نے آپ کو پکڑ کے چلایا تھا آج ان کے لیے ویل چیئر بن جاؤ۔ پھر یہاں بیٹھ کے لیلۃ القدر کا فائدہ ہے۔ تے جے پیو گھر تک کے کھان ڈیا ہے، ماں کتے بچاری پریشان ہون ڈئی ہے، پینا پائی کتے نے پتہ ہی کوئی نہیں، تے پھر اے عبادتاں تے ریاضتاں افلاس تو ہٹ کے کچھ نہیں۔ اور اگر والدین کروڑوں میں ہیں، اربوں میں ہیں، خربوں میں، اور اولادوں کا پتہ ہی نہیں۔ میں 2-3 دن سے ایک چیز بڑی نوٹ کر رہا ہوں کہ ایک محترمہ اپنے والد کو 42 یا 40 سال کے بعد ملی، نامی گرامی ہے، لوگوں نے بڑا توا لگایا کہ دولت کے نشے میں اور کیمرے کے نشے میں، شوبز کے نشے میں آپ لوگوں کو خبر ہی کب ملی ہے کہ باپ تھا؟ اور جب اس سے انٹرویو کر کے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ میں تو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئی تھی جب میرا باپ میری ماں سے ناراض ہو کے مجھے چھوڑ کے چلا گیا تھا۔ اب ظاہر ہے جس نے پالنا ہے، جس نے سنبھالنا ہے، مشکل لمحے میں کچھ چھوڑ کے چلا جائے، ان ایام میں جب شوہر کی ضرورت ہو، ایام حمل جن کے بارے میں رب نے اسپیشلی کہا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، جب عورت کے رحم میں بچہ ہو اس ٹائم سے خصوصی ڈرنا، کیونکہ تمہاری معمولی سی بھی غلط سرگرمی اس کے اثرات بچے کی نفسیات پہ ہوں گے، جسم پہ ہوں گے، روح پہ ہوں گے۔ اور وہ 40 سال کی ہو گئی ہے، بچے ہیں اپنے، شادی شدہ ہے، مگر جب بھی کہیں بات ہوئی تو ٹوٹی ہوئی، تو آخر ملے تو ہو، چلے مقدر مل گئے ہو۔ تو گھر میں رہ کے میں نے دیکھا ہے کئی سالوں سے اجنبی لوگ، باپ بیٹوں کو نہیں ملتا، بیٹے والدین کو نہیں ملتے، اولاد والدین سے بڑی دور، ایک گھر میں رہ کے ذہنی تنافس، دوریاں، نفرتیں، بغض، پتا کرو تے وجہ کوئی بھی نہیں، بلا وجہ ہے میں رنگ چپنگ، پانی چمدانی۔ بھائی اگر آپ نے ان کو جنم دے لیا ہے تو ان کی تربیت بھی تو آپ کے ذمہ ہے، اور اگر آپ ان کے گھر پیدا ہو گئے ہیں تو پھر اللہ کا شکر کریں، یہ نہ کہیں بادشاہوں کے گھر وہاں بھی مسائل ہوتے ہیں۔ اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ کو رب نے گدھا ریڑھی چلانے والے کے گھر پیدا کر دیا ہے تو کبھی بھی احساس کمتری کا شکار نہ ہوں۔ آپ کا شہزادہ اور بادشاہ یہی باپ ہے جو بے شک لولا لنگڑا ہے، گدھے کے ساتھ رہتا ہے، کیونکہ اسی کے پیسوں سے آپ پلے ہیں اور اسی کی محنتوں اور کاوشوں سے آپ پڑے ہیں۔ آج آپ اگر تعارف نہیں کرواتے کہ میرا باپ جو ہے وہ چونکہ کمی ہے، فقیر ہے، تو پھر یہ سمجھ لیں کہ آپ نے کچھ بھی نہیں سیکھا۔ تربیت سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج، وگرنہ علم سے ابو جہل کی جہالت نہیں جاتی۔ میں نے بڑے سارے لوگوں کو دیکھا ہے، تھوڑی سی دولت کیا ملی، مال کیا ملا، تعارف کیا ملا، ماں باپ کو تعارف کروانا ہی چھوڑ جاتے ہیں، ملنا چھوڑ جاتے ہیں۔ آپ نے ابھی اسی سال کے شروع میں خبر نہیں پڑی، کراچی میں ایک ڈاکٹر 6 سال کے بعد لوٹا ہے اور اس نے تمام قومی اخبارات کے اندر یہ خبر دی کہ میں فلاں نمبر گھر، فلاں نمبر گلی میں اپنی ماں کو آج سے 6 سال پہلے چھوڑ کے گیا تھا، ہم بیوی بچوں سمیت باہر یورپ شفٹ ہو گئے تھے، یہاں واپس آئے ہیں تو ماں وہاں پہ نہیں ہے، کسی کو ملے تو ہمیں ملوا دے۔ یہ کوئی چھوٹی تکلیف نہیں۔ پچھلے دنوں کالج کے کولیگز لے کر کے گئے کہ یار ایک مکان دیکھنا ہے، دیکھنے گئے، آپ یقین کریں وہاں بھاری بھرکم عورت، یعنی وجود بس اللہ تعالیٰ معاف کرے، الٹی چارپائی پہ لیٹی ہوئی ہے، چولہا ساتھ نیچے پڑا ہوا ہے، ادھر پانی کا جگ پڑا ہوا ہے۔ تو ہم نے پوچھا ماں جی کی مسئلہ جے، سدھے کیوں نہیں؟ کہندے پت میرے کو کروٹ لئی نہیں جاندی، تے چولہا میں رکھیا میرے کو تیاں پتر، میں کہا جی اولاد نہیں؟ کہندے پتر اولاد ہے گئی ہے، پڑھایا سی باہر ٹر گئی ہے۔ آج جڈا مکان ہون ویکھنا جے نا کرائے لئی، ایدہ میں ایک پورشن وکھرا سارے بچیاں لئی بڑھایا سی، سرتاج سر تو ٹر گیا تے اولاد چھڑ کے ٹر گئی۔
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਗਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮਾਂ ਪਿਓ ਇਹਦਾ ਭਾਰ ਕਿੱਥੇ ਚੁੱਕੀ ਅਸੀਂ। ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਠੀਕ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਰਹਿਨੀ ਆ। ਤੇ ਪੁੱਤ ਜੇ ਗੁੱਲੀ ਪਕਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਪੁੱਠੇ ਹੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਉਹ 2 ਲੁਕਮੇ ਖਾ ਲੈਣੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਹ ਪੂਰੇ करने ने। आप यकीन करें इन लोगों का रमज़ान क्या कहेगा, क़याम क्या कहेगा, रुकू क्या कहेंगे, सुजूद क्या करेंगे, क्या करेंगे इनकी नेकियां क्या करेंगी। अगर माँ उस हालत में जिसने एक एक पल गंदगी गिलाजत सारा कुछ करके आज थोड़े नफीस हो गए हो, आज बड़े हो गए हो, शादियों के काबिल हो गए हो, लबो लहजे तुम्हारे अच्छे हो गए हैं, तुम्हारे अंदर इल्म और नॉलेज वो इल्म इरफान आ गया है, माँ बाप की पहचान खत्म हो गई है। एक कम मैं हमेशा मां प्यो नूं भी समझाया है, ताली एक हथ नाल नहीं वजदी, बसा औकात मामलात बहुत, तो पहले पहले संभालें, कवर करें, फिर आपको जिंदगी मजा देगी। याद रखिए अगर घर के मामलात अच्छे नहीं है तो अल्लाह के साथ अगर आपने कहीं कमी बेशी हो गई तो रब अपने हक माफ कर देता है, बंदों के हक नहीं माफ करता। वो पहले जिम्मेदारी है, ड्यूटी है। इसलिए वालिदैन के बारे में दिमाग में सोच अच्छी, नजर में हया, जितने उज़्व है ना उनका फंक्शन देखें क्या है, वो माँ बाप को दें। अगर बाल और जुल्फें अच्छी हैं तो इस 7वें दिन प्यो ने टेंड करवाई सी, इन्हां वालां नूं शायद हिम्मत सी ते चांदियां नाल तोलिया सी। सोने जिन्ना अज जगह ते चांदी उतर आई है ना, उन्हां जुल्फां दी कदर कर, कंगी कर, वाह उन्हां नूं तो जुआं कड्ढणियां भी पैण ना ते कोई हरज वाली गल नहीं है। अगर अल्लाह ने आपको दिमाग में सोच अच्छी दे दी है, ज़हीन बना दी है, जे अब्बा जी भी पढ़ते ना तो तेरे तो शायद डबल ज़हीन होंदे, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी तेरे ते ला छड़ी है। तगारी मजदूरी ये सिर ते बाल ते चुक चुक के डूंग पै गए ने, निशान पै गए ने। अच्छी सोच कम अज कम अपने माँ बाप के बारे में रख लें। बस औकात बच्चे मिलते हैं आके कहते जी साडा प्यो, शायद के इबलीस भी ओदे नालों चंगा होया, जुमले बोलते ने प्यो बारे, साडा प्यो इस कदर कटिया ते गिरी सोच दा मालिक है, हमारी अम्मा ऐसी है, वो तो तू किदा ओ जी अल्लाह ताला कट दिंदा बस औकात, मुर्दियां दे विचों जिंदा, जिंदियां चों मुर्दा, भैड़े लोकां दे घर चंगे नहीं पैदा कर दिंदा, वो फिरौन दे घर। तो तावीलें हैं हमारे पास भाई, जो कुछ मर्जी है, या अबती इज्जत दो, एहतराम दो, जुबान है तो लफ्ज अच्छे बोलो, आंख है तो नजर झुका लो, हया पैदा करो, झुकी नजरों में भी क़यामत का असर होता है, हुस्न और निखर जाता है शर्माने से। कान अल्लाह ने दिए हैं ना तो सुनने की ताकत पैदा करो। प्योर में राइट है बगैर किसी वजह तुम्हें, वैसे बाप ऐसे होते नहीं है, बड़े समझदार होते हैं, लेकिन फिर भी पारे जब चढ़ जाए, उम्र ढल जाए, कंट्रोल ना रहे, बस में ना रहे, बोल लेते हैं। इन्हें बोलने तो दो कि बोलने का भी हक छीना जाएगा, नहीं बोलने दीजिए। भाजी सारी प्रोफेसरी ना साइड ते करके रख देंगे सी अब्बा जी, हालांकि मैं समझता हूं कि मेरे वालिद से बढ़ के दुनिया में मुशफिक शायद कोई वालिद ना हो, बड़े मेहरबान कदरदान हसमुख है, लेकिन किसी वेले जाहिर है प्यो प्यो है, प्यो नूं कौन दसे, ओए तू लेट आया, तू तो कहा सी भी 10:30 बजे कामों की वालियां ने तेनों टाइम देना है, नहीं अब्बा जी वो कोई वजह बन गई, उन्होंने मैनू 11:30 तो बाद टाइम, मैं की करा फिर, चल उत्थे खड़ा हो जा भाई, बाप को हक है वो खड़ा कर ले, वो रोक सकता है, मैं बिल्कुल तैयार हूं। और भाई कारी अहमद हसन साजिद साहब को बुला लिया है, हमने सियालकोट जाना है, रेडी है बिल्कुल, कपड़े पहन लिए हैं, उनकी गाड़ी मैंने घर खड़ी करनी थी, अपने वाली लेके जानी थी, वो आ गए। माँ जी बाहर सहन में लेटी हुई हैं, बीमार हैं, मैंने उनसे पहले इजाजत भी ले ली। जब कारी साहब आ गए ना, कहते पुत इन्हां दा भी उत्थे प्रोग्राम है, मैं क्या जी, कहते फिर इन्हां नूं भेज दे, तू नहीं जाना, इन्हां नूं भेज दे, तू नहीं जाना। अगली पार्टी कहती है भाजी असी तो उन्हां दा टाइम ही तुहाडी वजह तो लिया सी, ते तुसीं नहीं आउंदे तो असीं की करना। सारी दुनिया एक तरफ, माँ जी ने रोक दिया है तो फिर रोक दिया है, उनका राइट है, मैं नहीं आगे हिल सकता। माँ जी वादा है, मुझे यहां बोलने का हक नहीं है कि जिस रब ने मुझे वादे की वफादारी सिखाई है, उस रब ने मुझे मां का हया सिखाया है।
ادب احترام کے دائرے میں رہ کے اپیل کی ہے، بات کی ہے، ماں نے فائنل فیصلہ دے دیا، نہیں جانا تو پتہ۔ میں نہیں گیا، دنیا کی گالیاں سن لی ہیں، لیکن ضمیر کی اندر کی آواز یہ تھی کہ تو نے اچھا کیا ہے۔ لوگ کہہ رہے تھے تو نے غلط کیا، تو کبھی ایسا کر لے۔ رشتوں کے فیصلے ہیں، ماں باپ کے فیصلے اٹل۔ جس بچے نے سمجھ لیے میرے رب نے بھاگ لگا دی، اور جنہوں نے ماں باپ کو رسوا کر کے، تنگ کر کے، عدالتوں میں جا کے، کورٹ کچہریوں میں جا کے ان کی پگڑیاں اچھال کے لوگوں کے اندر جو ہے وہ عام کر کے، پھر میں نے ان کو دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے۔ سر جی ماں پیو دی آ نکلی، دعا خود دین تے چاسے، ایک کوشش کرنی ہے کہ اپے نہ دے ٹھڈوں دعا نکلے، تے اے سوچنا جے کہ کدی آ نہ نکلے۔ ایک باپ کی آ، میں نے کئی دفعہ یہ واقعہ شارٹ کر کے سنایا۔ جمعے کے بعد ایک باپ ملتا تھا اور کہندا سی پتر میں بالکل سادہ دیہاتی ماحول دا بندہ، تو میں 45 کلومیٹر سفر کر کے تیرے کو لاؤنا، ڈنگر میں بن بن کے چھامے ادھر ادھر کر کے آیا، یار میں بڑا ہی پریشان ہے۔ جی میں بزرگ نہیں سائڈ تے ہو کے بیٹھے ہوئے میں وہ بیٹھے ہوندے سی تے آن کے کہنا کہ پتر میرے تے نہ بہن تے سٹائل تے غصہ نہ کری، میں بہت پریشان ہویا کی ہے، بس کہندا جی میں دس نہیں سکدا، اولاد ہے، پردے پاؤنے پیندے نے پر اندروں ہا نکل جاندی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک دن ایک نوجوان جمعے کے بعد بیٹھا، کہندا جی میں تو انہوں سائڈ تے ہو کے ملنا، پورے جمعے چ روندا رہا ہے۔ خیر ملے حکم، کہندا جی میں تواڈے کولوں نہ تجدید نکاح کراونا ہے۔ میں کہ پہلے نکاح ہویا تو پھر تجدید دی کی ضرورت ہے؟ کہندے جی بس اج میری چوتھی تھی پیدا ہوئی ہے تو میں ٹوٹ گیا، میں ٹوٹا تے پہلے بھی سا، پہلی دوجی تیجی واری بھی، لیکن اج ختم ہو گیا۔ ہوا کیا ہے؟ کہندے جی میں ماں پیو نال زد لا کے، رشتہ داراں نال زد لا کے، پورے ٹبر خاندان نال زد لا کے کڑی نو کڈ کے تے جا کے میں عدالت نکاح کرایا ہے، تے رب نے شاید مینوں سزا دیتی ہے کہ پہلی تھی دیتی ہے، پھر رب نے بیٹی دیتی ہے، پھر بیٹی دیتی ہے، اج چوتھی بیٹی، تے میرا دل کردا میں ٹاواں مار کے رواں۔ ہویا کی ہو؟ کہندے مینوں اداں لگدا جداں نہ مینوں میرے پیو دی ہا لگ گئی ہے۔ میرا پیو میں روندا سی، میری ماں اداں ترلے پاؤندی سی، انہیں میری اپنی پگڑی میرے پیراں تے رکھی ہے تو میں پرے سٹتی سی۔ مینوں پھر سمجھ آئی، میں پوچھیا ہوندا کتھوں کیڑی جگہ تو آیا؟ انہیں جدوں دسیا تو سمجھ آ گئی پیو کیڑا پیو سی تے کیڑا پتر ہے تے کی صاحب ہے۔ میں کہا بہ جا، ٹینشن نہ لے، انہاں نوں پال۔ صحیح بخاری دی روایت سنائی، جڑا اپنیاں بچیاں نوں پالدا ہے، محنت کردا ہے، انہاں نوں پڑھاندا ہے، تعلیم تربیت کردا ہے، یقیناً جنت دا باعث نہ۔ میں کہا انہاں نوں پڑھا، تعلیم دے، تے جدن اے کرون نسن تے او نہ کریں جڑے تیرے پیو نے کیتا ہے، تے جج دے کول جا کے نہ بیان دے دیں کہ اے ٹھیک ہے نکاح کرنا چاہتی ہے۔ تے کہندا یار یہی تو میں روندا آیا کہ میں ہر بچی واری دعا کیتی اللہ اپنی ماں تے نہ جاوے، اللہ اپنی ماں تے نہ جاوے۔ میں کیا ان کی پتر چاہنا ہے او دے واری کی کہیں گا اللہ پیو تے نہ جاوے؟ جا انہاں نو ویاہ کر کے تے جدن چوتھی دا جڑی ہون جمی ہے انہوں ٹور آویں گا نا عدالتی نکاح نال تے پھر آ جائے جے میاں بیوی تے میں تہاڈا نکاح پڑھا دواں گا جے میں زندہ ہویا تھا۔ سر جی اللہ کے لیے بچوں کو کہہ رہا ہوں اپنے والدین کی قدر کر لیں، عزت اور آبرو۔ ٹھیک ہے ہو جاتی ہیں والدین سے غلطیاں، میرا ماننا ہے والدین کی نیت غلط نہیں ہوتی، کبھی ان سے فیصلے غلط ہو جاتے ہیں، کبھی وہ سٹیپ غلط لے لیتے ہیں، اور میرا یہ بھی ماننا ہے ماں باپ کی پابندی کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، سوچ اپنی اپنی ہوتی ہے۔ میرے بچے نا جی اللہ دا شکر ہے آج تک دیوار تو باہر کتے گلی چے کھلوتے بیٹھے بول دے گل بات گپ شپ لاؤندے نہیں ویکھے گئے۔ محلہ پورا گواہی دیندا ہے کہ نہیں یار پروفیسر تو کر نہیں بھی ہوندا تیرے بچیاں دی تربیت۔ میں سمجھنا کہ پیچھے ماں دا کردار ہے، دادا جی دا کردار ہے، دادی اماں دا کردار ہے، رشتہ دار عزیز و اقارب، ایک ماحول ہے۔
ٹھیک ہو گیا، میں اس گل نو ماننا تسلیم کرنا کہ ایویں ہی ہے، لیکن سر کدی یہ بھی چیز نوٹ کیتی جائے کہ الٹ سوچ بھی ہے۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ نہ باہر بچہ نکلے، نہ گالی دے، نہ گالی سنے، نہ برا کہے، نہ گلی محلے میں سارا کچھ ہوتا ہے۔ تے چھوٹی بھین ال گیا تے پوچھا بچے کتنے نے، کہندے میں انہاں نوں کٹ کے باہر بھجا دینی ہے سویرے سویرے، چلو شاباش گلی چ۔ میں کہا کیوں؟ کہندی باؤ جی یہ میں سارے نوں عبدالرزاق تے نہیں بناونا یا تیرے بچے ورگے تے نہیں بناونا، انہاں نے محلے چ بھی رہنا ہے، انہاں لڑنا بھی ہے نہ کٹنا بھی ہے، تے جے ادھا تیرے بچیاں ورگے رہے انہاں نوں تے مڑ کے اگوں لڑنا بھی نہیں آنا تے بولنا بھی نہیں آنا۔ میں انہاں نوں کہنی ہے بھائی جو مرضی ہو جائے، کٹ کھا کے آ جائے جے، 4 مار آیا جے، 10 کھا آیا جے، مینوں آن کے دسنا نہیں، جو کرنا جے پہ نبڑنا جے۔ ایک دن پتہ لگا کہ ساڈا جڑا سب تو چھوٹا بھانجا ہے نا، وہ ایک جگہ فوتگی ہوئی تے اتنے جا کے انہاں دی کرسی تے بیٹھا ہے، انہوں نے کہندا ابا میرا مصروف ہے وہ نہیں آ سکیا، لیاؤ جو کھوانا پیانا جے مینوں کھواؤ۔ یہ بھی انداز ہے، وہ بھی ایک انداز ہے۔ والدین سے فیصلے کبھی غلط ہو جاتے ہیں لیکن ان کی سوچ پیچھے اپنی ہے، کبھی پوچھ کے تو دیکھو، اور اگر وہ پابندی لگاتے ہیں تو معنی یہ ہے پتنگ بازی تے بھی گل ہو جاوے۔ جیڑے ماں باپ اپنے بچیاں نوں ہتھیں لے کے دیندے نے نا تے کہندے شاباش پتو ڈاؤ، یہ شروع چ پاویں کچا دھاگا ہے لیکن جدو گل اگے ٹور دی ہے تے پھر جدو جانا جاندیاں نے پتہ پھر لگدا ہے۔ یہ اج دا واقعہ گجران والا کہ کل دا جڑا پول تے ہویا ہے کل دا، تے جڑا لاہور ہویا پرسوں دا، تے جڑا فیصل آباد ہویا ہے 4 دن پہلے دا، یہ 4-3 واقعے ہوئے نے تے سانوں فکر پہ گئی ہے۔ تے پتہ جے غزہ تے فلسطین چ کی ہو رہا ہے، کسی کو ٹینشن نہیں ہوئی، ڈور حرام ہے، خریدنی نہیں ہے، لے کے جلا دو، اور جن کے پیسوں سے ان کے فوجیوں کو سپاہیوں کو مال پیسہ کھانا پینا، نہیں جی وہ پھر موبائل بھی ہے، آ بھی ہے، او بھی ہے، 100 بہانے ہیں۔ ایک خبر اس وقت بڑی عام چل رہی ہے کہ امریکہ کی ایک سڑک ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے کہ بچہ ڈیف ہے، سن نہیں سکتا، لہٰذا ہارن نہ دیا جائے، گاڑی کی سپیڈ سلو کر لی جائے، 2.5 صرف سپیڈ ہونی چاہیے۔ انہاں دا ایک بچہ گنگا بہرا ہے تے سپیڈ کر لو گڈی دی 2 تو 2.5، تے جنہ بچیاں نوں یہی پتہ نہیں کہ بولنا کی ہے تے کہنا کی ہے تے ہون کی ڈیا ہے، تے انہاں تے تواڈے میزائلاں دی بھی سپیڈ سلو نہیں ہوندی۔ سر جی اللہ نہ کرے ایک دکاندار تیرے میرے بچے کے قتل کا باعث بن جائے، مر جاواں گے پوری زندگی مر کے دی دکان دا رخ نہیں کران گے، تے ایڈا ہی آسان ہو گیا ساڈا۔ والدین پابندیاں لگاتے ہیں، ڈور سمجھیے پتنگ کی، جڑا پیچھے اڑاؤن ڈیا ہوندا نا انہوں پھڑدا ایک ویلا ہوندا ڈور مک جاندی ہے۔ ماں پیو کول کتنی وسائل مک جاندے نے، کدی سوچ جواب دے جاندی ہے، کدی ہمت جواب دے جاندی ہے، تے ماں باپ تو آزادی دے چکر چ انہاں نوں چھڈ کے پجو تے پھر او جڑی ڈور ہتھوں چھٹے تے پتنگ دی حالت ہوندی ہے نا کہ کدی ایتھے لٹی گئی، کدی چھاپیاں تے، کدی کتے تاراں تے کتے کھمبے تے کتے گلی چ۔ پھر میں انہاں اولاداں نوں اودا ہی رولدیاں ویکھیا، بھاویں او یورپ ٹر جان تے بھاویں امریکہ، پھر اپنی اولاداں کولوں جدوں مار کھاندے نے تے پھر ماں پیو نوں روندے نے، لیکن انہوں ماں پیو ٹر گئے ہوندے نے۔ تے ماں پیو دی قدر کر لو، یقین کرو مینوں امی تے ابو نوں ملن لئی ڈیلی قبرستان جانا پیندا جی۔ میں ہن راتی جننے بجے بھی مڑنا نا میں انہاں نوں مل کے جانا، لیکن قبرستان اگے مینوں بوئے تے کھلوتے ملدے سی، جاگ دے ہوندے سی، آ گئے ہیں پتر جی آ گئے ہیں، بڑا احتیاط نال جانا نا، دروازہ ایستا جہا بند کے کتے نیند خراب نہ ہو جائے، پر نہیں پتر میں جاگن دیا، میں یار تیرے انتظار چ ساں، تے جے زندہ نے تے انہاں دی قدر کر لو، تے جے تو ٹر گئے نے نا تے پھر انہاں لئی کثرت نال پچھو دعاواں دے سلسلے شروع کر دو تے روانہ کرو۔ کیڑے سانوں تے دعاواں بھی بیچاریاں نوں نہیں آوندیاں، جنازے دیاں دعاواں اوویں ہی روانہ کیتے نے۔ تو رمضان میں طے کر لیں اگر اعتکاف بیٹھے ہیں تو کم از کم جنازے کی دعائیں سیکھ لیں۔ ایک بڑی بات مشہور ہوئی ہے، میں کئی دنوں سے سن رہا ہوں کہ رمضان دیاں تاک راتاں چ یا آخری عشرے چ نہ کوئی درس نہیں جے سننا، نہ کراؤنا ہے تو نہ سننا، عبادت کرنی ہے۔
نہیں سر ادھا دی گل نہیں، یہ دروس بھی عبادت نے، قرآن سمجھنا بھی عبادت ہے، افہام اور تفہیم بھی عبادت ہے۔ تو کوئی پلے پہ ایک نکتہ قرآنوں میں پاہمیں 100 ختم کر لو، اور اگر ایک آیت کوئی سمجھ آگئی ہے، کوئی نکتہ سمجھ آگئی ہے کہ میں نے ماں باپ کے لیے کیا کرنا ہے، زندہ ہے تو کیا کرنا ہے، فوت ہو گئے ہیں تو کیا کرنا ہے، رشتہ داروں کے لیے کیا کرنا ہے، عبادات کو سیف کیسے کرنا ہے، نیکیوں کو محفوظ کیسے کرنا ہے، جدن انشاءاللہ اس نکتے کے کام شروع ہو گیا تو باقی 11 مہینے بھی رب رمضان ورگے کر دے گا۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جتنے زندہ ہے ان کو صحت اور عافیت والی زندگی دے، جو فوت ہو گئے ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرما۔ مجھے بڑی دلی خوشی ہوئی ہے بچوں کو دیکھ کے، ماشاءاللہ حفظ قرآن مجید، اور بالخصوص وہ بیٹی جس کا وجود جلا، تو اللہ تعالیٰ اس کو صحت اور عافیت دے، والدین ان کو جو ہے وہ صبر اور اس کے ساتھ جو ہے حوصلے اور ہمت اور استقامت سے چلنے کی توفیق دے، اللہ دن دگنی رات چگنی ترقیوں سے نوازے، اور یہ جو کامیابیاں اور کامرانیاں بچوں نے آج سمیٹی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اور مزید ترقیوں سے نوازے۔ اس جامعہ کے خطیب حضرت مولانا ظفر اقبال ڈار صاحب کی طبیعت خراب ہے، صدیق ہاسپیٹل گجرا صدیق صادق ہاسپیٹل وہاں ہیں، تو ہم دلی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا دیں اور دکھیوں کے دکھ دور کریں، اور اللہ تعالیٰ اپنی آسانیاں کریں۔ یہ بھی کوئی دعا دیں بیماروں کے لیے اور پریشان حال کے لیے۔ اس مسجد کا طالب علم تھا، اس کو زندگی اور اللہ تعالیٰ تندرستی اللہ خال میں دیں۔ ٹھیک ہے جی۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت کما یحب ربنا ویرضی۔ الہ العالمین تیرے بندے مل بیٹھے ہیں، اللہ رمضان کا مبارک مہینہ دیا تیرا شکر ہے، اللہ پہلے 2 عشرے خیر و عافیت سے گزرے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ یہ آخری عشرہ چل رہا ہے، اللہ تجھ سے اپنے جملہ گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، اللہ ہم خطا کار ہیں اقرار کرتے ہیں، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اللہ جتنے بھی پریشان حال لوگ ہیں اللہ ان کی پریشانیاں رفع فرما دے، اللہ جتنے بھی دکھی ہیں ان کے دکھ دور فرما دے، اللہ بے روزگار لوگوں کو اللہ رزق حلال عطا فرما، اور اللہ غیب سے مدد فرما، اللہ مغروض لوگوں کی مدد فرما کہ اللہ ان کے قرضے آسان ہو سکیں، اللہ جتنے بھی دکھی لوگ ہیں اللہ دکھ دور فرما، اذہب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہ اس مسجد کے خطیب ڈار صاحب اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ جن لوگوں نے دعا کا کہا ہے ان کے لیے بھی، جنہوں نے نہیں کہا ان سب کے لیے اللہ درد دل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ معاملات آسان فرما دے، اللہ شفائیں نصیب میں لکھ دے، اللہ مشکلیں ٹال دے، اللہ وطن عزیز کے مسائل جتنے بھی اس وقت ہمارے لیے پریشان کن ہیں اللہ ہماری مدد فرما، اللہ ہماری مدد فرما، اللہ اندرونی بیرونی دشمنوں سے حفاظت فرما، اللہ اس وقت فصل منہ کو پہنچی ہوئی ہیں اللہ ہم سے ہمارا رزق نہ چھین، ہم سے ہماری گندم نہ چھین، اللہ یہ طوفان یہ اولے یہ بارشیں اللہ یقیناً تیری ناراضگی کی خبر دیتی ہیں، اے ناراض رب ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہم تم پہ راضی ہیں، اللہ ہم پہ راضی ہو جا، اللہ ہمارے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرما، اللہ تیرے بندے ہیں اللہ ہمارے ساتھ اچھائی کا معاملہ فرما، اللہ جو زندہ ہیں ان کو صحت والی زندگی دے، اللہ جو فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی قبر منور فرما، اللہ ان کے درجات بلند فرما، اللہ میرے والدین سمیت جن بھی لوگوں کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں یا کوئی ایک، اللہ ان کے ساتھ نرمی کا کرم کا معاملہ فرما، اللہ ان کی قبروں کو جنت کے بغیچے بنا، تا حد نظر وسیع فرما، الہ العالمین ہماری نسلوں کو اچھا بنا دے، اللہ ہمارے جن بچوں نے قرآن پڑھا ہے قرآن سنایا ہے اللہ ان کو عامل با عمل بنا دے، اللہ ان کو دنیا کے امام بنا دے، اللہ جن کے بچے ابھی چھوٹے ہیں اور ان کے دلوں میں حسرتیں ہیں اللہ ان کی جائز تمنائیں پوری فرما، اللہ اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اللہ جہاں رشتوں کی پریشانی ہے اللہ آسانیاں فرما، اللہ جہاں پہ دوریاں ہیں اللہ قربتیں عطا فرما، اللہ جہاں نفرتیں ہیں انہیں محبتوں میں تبدیل فرما، اللہ اس مسجد کے اندر موجود جتنے بھی لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں اللہ ان کی نیکیاں قبول فرما، اللہ ان کی حاضریاں قبول فرما،
اللہ ان کی اولادوں میں خیر و برکت کر دے، اللہ ہمیں اچھائی اور بھلائی نصیب فرما، اللہ آج کے اس پروگرام کی وسعت سے اللہ ہمارے مقدر میں جنت لکھ دے، اللہ جیسے یہاں اکٹھے بیٹھے ہیں اللہ ہمارا سفر کرنا، سننا، سنانا اللہ اس کو قبول فرما لے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔